السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ رمضان کا روزہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے ان فرض روزوں کا چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ اتنا اہم ہے کہ زندگی بھر کے روزے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی مرض اور وجہ کے چھوڑ دے تو اگر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھے تب بھی اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر نہ ہوگا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا، اے انسانوں، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جو نہایت بابرکت ہے۔ اس میں ایک شب ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو کوئی کسی ایک نیکی کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو اس نفلی نیکی کا ثواب دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے برابر ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اس کا درجہ دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا پہلا یعنی عشرہ اولا رحمت والا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اہمیت کی اطلاع دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے بندے فضائل رمضان سے واقف ہو جائے تو میری امت سارے سال روزہ رکھنے کی آرزو کرنے لگتی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں اخلاص اور ایمان کامل کے ساتھ قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ روزہ دار کے ساتھ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصی معاملہ فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جائیں گے، دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ان کے بعد کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، پروردگار عالم، میں نے اس روزہ دار کو کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکا تھا، اس لیے تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن پاک کہے گا، میں نے اس کو رات کے نیند سے روک دیا تھا، لہذا تو اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور دونوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں شیطان بھی مقید ہو جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور خدا کا ایک منادی آواز لگاتا ہے، اے بھلائی کی جستجو کرنے والا آگے بڑھ، اور اے طالب شر پیچھے ہٹ۔ اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے یہاں پروانہ آزادی عطا کی جاتی ہے، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن روزہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن روزے کی ان فضیلتوں اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے ممنوعات روزہ سے اجتناب و احتیاط بھی ضروری ہے، ورنہ ساری محنتیں ضائع ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غلط اور گناہوں کی بات سے گریز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید ہدایت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں کوئی روزہ سے ہو تو گناہ کی بات اور فضول کلام نہ کرے اور نہ ہی شور و غل کا ماحول پیدا کرے۔ اگر کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کو چاہیے کہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ سحری کی فضیلت اور تاکید۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا کھا کر دن کے روزے کے لیے تعاون حاصل کرو اور دوپہر میں آرام کر کے تہجد کے لیے مدد حاصل کرو۔ سحری کھانے پر اللہ کی رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے اور سحری نہ کھانے سے روزے کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے خصوصی برکت رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، ہم سحری کرتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے۔ افطار۔ انسان کی طبیعت میں عموماً بخل اور تنگ نظری کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ ذاتی طور پر عمل کر لینے اور افطاری کا نظم کر لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرائے تو یہ اس کے لیے باعث مغفرت ہوگا اور جہنم سے خلاصی یعنی چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا، اور افطاری کرانے والے کو بھی اس روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر اس روزہ دار کے اپنے روزے کے اجر میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ افطار کرانے والے کی ایک اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حلال سے کسی روزہ دار کو افطار کھلائے پلائے تو رمضان کی ساعتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی اہمیت۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے جائے اور اس میں اس کو کامیابی مل جائے تو یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے اس کے لیے بہتر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی دوری کر دیتا ہے، جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ دور ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل گیا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 روز کا اعتکاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں تا وفات اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو شوال المکرم کے پہلے 10 دنوں میں اس کی قضا فرمائی، اور ترمذی میں ہے کہ وفات کے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ شب قدر قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان سے اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ شب سراپا سلامتی رہتی ہے۔ ابن کثیر نے اس صورت کا شان نزول میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 ایسے عابدوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے مسلسل 80 سال عبادت کی تھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ان کے نام یہ تھے، حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب قدر افضل ہے اس سے جس پر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب بہت خوش ہوئے۔ حضرت مجاہد اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس رات کا نیک عمل اور اس کی نماز 1000 مہینوں کی نمازوں سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں نیک نیتی اور ایمان و اخلاص سے قیام کرے گا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس مبارک رات میں جس کی عبادت 83 سال
4 مہینے سے بہتر ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو بیت اللہ شریف کے چھت پر نصب کر دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، ان میں سے 2 پر ایسے ہیں جن کو صرف شب قدر میں پھیلاتے ہیں، جو مشرق و مغرب تک پھیل جاتے ہیں اور تمام فرشتوں کو اسی رات میں تیار کرتے ہیں، جو اس رات کے ہر ایک نمازی اور عبادت کرنے والے، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں۔ صبح صادق تک اسی حال میں رہتے ہیں۔ صبح سونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کو کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، چلو چلو۔ یہ فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے سب کو نظر رحمت سے دیکھ کر اسی رات معاف کر دیا ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا رشتہ توڑنے والا اور چوتھا کینہ رکھنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کمر بستہ ہو کر شب بیداری فرماتے اور اہل خانہ کو بھی اس کے لیے بیدار رکھتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔